عیسائی کہنے لگے تھے ارے دیکھو دیکھو ان کی دعا یعنی محمد کی دعا تو بہت بڑی بات ہے، ان کی جانب بائیں جانب جو بچہ چل رہا ہے اگر اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی اور انہوں نے اس کی دعا پر آمین کہہ دیا تو ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور سنو آج ایک اور بات جو سب لوگ بتاتے نہیں ہیں اور اس لیے سب کو معلوم بھی نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، کیونکہ زیادہ تر ذکر جو ہوتا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہوتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ان سے بڑی بھی بیٹیاں کسی کو معلوم ہے؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے 3 بڑی بہنیں تھیں جن کا نام پہلی جو سب سے بڑی تھی ان کا نام تھا حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جو تھی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری تھی حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم 4 بیٹیاں نبی کی تھی، 3 بیٹے تھے۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے، اس لیے میں نے اس بات کو چھیڑا ہے کہ پیارے مسلمانوں 4 بیٹیاں تھیں رسول اللہ کی، لیکن یاد رکھو سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کے لیے ہو، سب سے زیادہ مقام اگر کسی کو ملا ہے، سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو یعنی پیارے مسلمانوں جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ بڑی محبت سرکار اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتی تھی تو سرکار اپنے مسند سے اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرات محترم استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ اپنے ابا کے ہاتھ کو چومتی، مصطفیٰ جان رحمت اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں پیارے مسلمانوں اپنے مسند پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا کر فرمایا کرتے تھے فداک امی و ابی یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں ایک حدیث کے اندر تو یہ ہے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ ساری دنیا کو چین و سکون تیرے بابا یعنی مجھ سے محمد سے ملا کرتا ہے، ساری دنیا کو چین مجھ سے ملا کرتا ہے، لیکن اے فاطمہ مجھے سکون مجھے چین تجھ سے ملا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو زہرا سے اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ بارہا ہم نے دیکھا جب حضرت فاطمہ آیا کرتی تھی آقا یوں ہی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اے پیارے مسلمانوں یہی پیار بات
बेटी का हुआ करता है। और दुनिया की मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ए प्यारे मुसलमानों, जब एक बाप घर से निकल कर बाहर जाता है और जाने के बाद में वो कहे कि मैं अभी आता हूँ, लेकिन उसे आने में ताखीर हो जाए, रात की तारीकी अपने दिन के उजाले को अपने आप में ढांकने लगे, इसके बाद में प्यारे मुसलमानों वो वक्त आ जाए जहाँ लोग बिस्तर पर अपनी मीठी नींदें लिया करते हैं। उस वक्त में बेटा सो जाया करता है, यहाँ तक कि बीवी सो जाया करती है, लेकिन एक बेटी हुआ करती है जिसके दिल में अपने बाप के लिए इतनी मोहब्बत हुआ करती है। प्यारे मुसलमानों, वो बेटी अपने बाप के आने का इंतजार करती है। जब बाप आता है दरवाजे के पास में, दरवाजे पर आने के बाद पहले ही आवाज देता है, बेटी दौड़ कर जाती है, दरवाजा खोल देती है, बाप घर के अंदर आता है। बाप से पहला सवाल ये है, अब्बा बताइए ना, आपके लिए खाना लगाया जाए। बाप ने अगर हाँ में सर हला दिया तो आप बच्ची है, आनी घर के अंदर से ठंडा खाना नहीं लाया करती है, बल्कि इस उस खाने को गर्म करने के बाद बाप के सामने लाया करती है। ये बाप की और बेटी की मोहब्बत हुआ करती है। आओ सुनाओ में एक वाकया, एक दिन की बात है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ 3 दिन के बाद खाना बना था, 3 दिन के बाद रोटी बनी थी, 3 दिन के बाद चूल्हा जला था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब खाने को लेकर बैठती है और बैठने के बाद में पहले ही लुकमा तोड़कर अपने यानी मुंह के करीब लेकर जाती है, अचानक अब्बा हुजूर की याद आ गई कि मैं फातिमा, तेरे बाबा ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। हजरत फातिमा उठी है, उठने के बाद रोटी को एक चादर में छुपाया है, घर से निकली है, अब्बा हुजूर की बारगाह में पहुंची है। हजरत फातिमा ज़हरा को देखने के बाद प्यारे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा बता तो जरा किस लिए आना हुआ है। हजरत फातिमा अपने चादर के अंदर से रोटियां निकालती है, निकालने के बाद अर्ज करती है, ए अब्बा हुजूर 3 दिन के बाद में मेरे घर में चूल्हा जला है, 3 दिन के बाद ये रोटी मुझे नसीब हुई है। ए अब्बा हुजूर खाने के लिए बैठी, पहले ही लुकमा तोड़ा था और तोड़ने के बाद में जब मैंने चाहा मैं इसे अपने मुंह के अंदर रख लूं, मैं मुंह के करीब लेकर गई थी, ए अब्बा हुजूर आपका ख्याल आ गया था। ए फातिमा सुन तो जरा, तेरे पास आज रोटी है, तू खाने जा रही है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कौनैन का दूल्हा कई दिन से भूखा है, मेरे अब्बा कई दिन से भूखे हैं। फातिमा को यह गवारा ना हुआ कि उनकी बेटी उनके बाप को छोड़कर खाना खा ले। ए अब्बा हुजूर ये रोटियां हैं, इसमें से आप भी खाइए, आपकी बेटी फातिमा भी खाए। ये प्यार है बाप बेटी का, और ये माँ है हज़रत हसनैन करीमैन की, हजरत आका इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की। ए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा, वो रिफ़ाअत, वो बुलंदी अता फरमाई है हजरत फातिमा ज़हरा को। अगर घर में फाका कशी हो जाए, अगर घर में फाका कशी हो जाए और उसके बाद कोई साहिल अगर मांगने आ जाए, कई दिन के बाद अगर दस्तरखान पर कुछ लगाया जाए और उसके बाद में रोजा हो, में रोजा हो, उसके बाद कई दिन के बाद खाना नसीब हो, सामने इफ्तारी का वक्त का इंतजार करते हुए, खाने को सामने रखे हुए दस्तरखान पर ये अहले बैत बैठे और अगर कोई साहिल आ जाए तो हज़रात मोहतरम अपना रोजा इफ्तार पानी से किया करते हैं, लेकिन साहिल को अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते हैं। ये वो अहले बैत हैं प्यारे मुसलमानों, आपको मालूम नहीं है। अगर प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत हज़रत मौला अली फरमाने, हज़रत मौला अली कर दे और खाने के लिए घर में कुछ ना हो, अगर फातिमा मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है तो अर्श आज़म से अल्लाह तबारक व तआला खाने का इंतजाम फरमा दिया करता है।
اللہ کھانے کا انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے اندر تھا، لیکن کئی دن سے میں اپنے گھر نہیں گیا تھا، کاموں میں مشغول تھا۔ اچانک ایک دن میں پہنچا، گھر کے اندر گیا، بھوک شدت سے لگی تھی۔ میں نے کہا اے فاطمہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر نامدار کو بڑے ہی حسین انداز میں جواب دیا، اے شوہر نامدار، میرے گھر میں اگر کھانے کو کچھ ہوتا میں 8 دن کی بھوکی ہوتی، لیکن اگر آپ کہتے اے فاطمہ کھانے کو لے آؤ، میں خود نہ کھاتی، اے سرتاج تمہیں کھلا دیتے، لیکن میں مجبور ہوں، سرتاج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے اے فاطمہ جب گھر میں کچھ نہیں تھا مجھے اطلاع کیوں نہیں فرمائی؟ میں مدینہ شریف میں ہی تھا، مجھے خبر بھجواتی ہوتی، میں کھانے کا انتظام کر دیتا۔ حضرت محترم اتنا کہا تھا، حضرت فاطمہ نے ارشاد فرمایا اے علی سنو، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اے علی سنو نا، جب میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا، جب رخصتی ہوئی تھی اپنے بابا کے در سے، میں نے جب اس دہلیز کو چھوڑا تھا تو میرے بابا نے ایک نصیحت کی تھی، اے فاطمہ علی کے گھر میں جا رہی ہے کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہ آئے، اے علی اے فاطمہ علی کے گھر جا رہی ہے زبان پر کوئی فرمائش نہ آئے، کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی فرمائش نہ ہو، اے علی یہ تو 3 دن ہے، اگر 3 سال بھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو یہ فاطمہ آپ کے سامنے کبھی بھی اپنی خواہش کو ظاہر نہ کرے گی۔ اور سنو اے علی یہ بھی نہیں ہے کہ صرف خواہش کو ظاہر نہ کیا جائے اور ادھر ادھر آپ کی بدنامی کی جائے، اے علی آپ کی بدنامی ادھر ادھر کیا، اے علی آپ کے سامنے بھی یہ فاطمہ کبھی اپنی زبان سے شکوے کے الفاظ لے کر نہیں آئی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول اگر خراب ہے تو اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر کی عورتیں جو ہے ان کی تربیت اچھی نہیں ہے۔ جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو وہ عورت فاقہ کشی بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر تربیت اچھی نہیں ہوتی تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے 29 دن مرغے سے کھلایا جائے اور 30ویں دن اگر چٹنی دے دی جائے تو وہ 29 دن کے مرغے پر چٹنی کی یعنی پانی پھیرتی نظر آئے گی۔ چٹنی کا ذکر ہوگا کہ اس کے گھر میں آ کر مجھے ملائی کیا ہے، جس دن سے آئی ہوں سوکھی روٹی کھاتی ہوں، جس دن سے آئی ہوں چٹنی پر گزارا ہوتا ہے، یعنی مدتیں ہو گئی گوشت کا میں نے منہ نہیں دیکھا ہے۔ حضرات محترم ایسی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن سنو ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی بدنامی کیا کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کے خلاف ایسی باتیں بولتی ہیں جس کے شوہر کی یعنی باہر معاشرے کے اندر عزت پر آنچ آیا کرتی ہے، ایسی عورتوں کو دیوس بتایا گیا ہے۔ ایسی عورتیں گھر کے اندر رہے تو اس گھر کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ایسی عورتیں گھر کے اندر رہے تو اس کے اندر رحمتیں نہیں آیا کرتی ہیں۔ اے مسلمانوں سوچو تو ذرا، آج ہم شادی کرتے ہیں مال کو دیکھ کر، آج ہم شادی کرتے ہیں یعنی حسن کو دیکھ کر، آج شادی کرتے ہیں ہم بڑے پریوار کو دیکھ کر، آج ہم شادی کرتے ہیں رتبے کو دیکھ کر، اس کے یعنی معاشرے کے اندر آج ہم شادی کرتے ہیں تو اس کے رتبے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اگر آج ہم نے دیکھا ہوتا گھر کے اندر بیوی ہو دیندار ہونا چاہیے، 5 وقت کی نمازی ہونا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، حق کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو، اگر تیرے گھر کے اندر یہ معاشرہ آ گیا، تیرے گھر کے اندر یہ تربیت موجود ہے تو پھر نہ تجھے اپنے بیٹوں کی کوئی فکر کرنا ہوگی نہ اپنی بیٹیوں کی فکر کرنا ہوگی۔ جب ایسی تربیت یافتہ بیٹی تیرے گھر کے اندر آئے گی تو تیرے بیٹی کو یہ سبق پڑھاتی نظر آئے گی، بیٹا کچھ بھی ہو جائے اپنے شوہر کے گھر میں جانا تو یاد رکھنا، اگر کوئی برا وقت آ جائے، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، کبھی فاقہ کشی کا عالم ہو، کبھی تجھے یعنی غربت میں زندگی کاٹنا پڑے تو اپنے شوہر کے خلاف ایک حرف بھی نہ بولنا، ایک لفظ بھی نہ نکالنا، بلکہ اس عالم میں بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتی رہنا اور اپنے شوہر کی یعنی خدمت کرتی رہنا، کیونکہ شوہر کی
نجات کا ذریعہ ہے. اگر شوہر کی نافرمانی کرے گی تو تجھ سے اللہ ناراض ہو جائے. تو معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. اور یہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، انہیں سنائیں، انہیں بتائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کیا ہے. خود بھی پہلے عمل کر کر دکھائیں، خود نمازی بنے، خود پرہیزگار بنے، خود جھوٹ سے بولنے یعنی جھوٹ سے نفرت کرنے والے بنے، سچ بولنے کے عادی بنے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنے، گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے. اس کے بعد آپ اپنی شوہر کو اپنی یعنی بیوی کو نصیحت کریں گے اور سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھتی نظر آئے گی. کچھ حد تک ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں سمجھ جائے یا ایک مہینے میں سمجھ جائے، اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے. لیکن عقیدہ یہ ہے، وجدان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ انسان اگر محنت کرتا رہے تو اس کی محنت رائے گاہ نہیں جایا کرتی ہے، بلکہ وہ ایک یعنی خوشنما رنگ لے کر ابھرا کرتی ہے اور زمانے کے سر پر چڑھ کر بولا کرتی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا من جدا وجدا، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی محنت کے ساتھ ہے پیارے مسلمانوں. جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے، جب خود روزہ نہیں رکھیں گے، خود یعنی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، خود ہم جھوٹ بولتے نظر آئیں گے، سچ سے بھاگتے نظر آئیں گے، جب خود ہم حق کے ساتھ نہ ہوں گے، جب ہم خود موبائل میں گندے ہم ریل دیکھیں گے اور اس کے بعد سیریل دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، گانے سنیں گے، تو وہ ہماری بیوی بھی کرتی نظر آئے گی، ہمارے گھر کے بچے بھی کرتے نظر آئیں گے. بہرحال پیارے مسلمانوں، یہ ہے اہل بیت اطہار جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے ارشاد فرمایا